اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना नबीउल हरमैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हरमैन शरीफैन के नबी दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 رحمتیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سے کسی شہر میں موت آئی، اسے قیامت کے دن عمل والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع اصحاب فیل پر جو عذاب الہی نازل ہوا تھا یہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ سورہ الفیل جو ہے اس میں کیا کیا اسباق ہیں قوموں کے لیے، انسانوں کے لیے، اس میں عبرت کے سامان بھی ہیں اور اس میں اہل ایمان، اہل تقوی اور اہل یقین کے لیے تالیف قلبی کے سامان بھی ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے دین کی حفاظت اور اپنے گھر کی حفاظت جس طرح کی ہے، جس طرح وہ ابابیل بھیجے تھے اس وقت، اور وہ جو طاقت غرور کے نشے میں اس وقت دھت تھا، ابرہہ جو آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قوت و طاقت بظاہر دنیاوی ہوتی ہے، یہ طاقت نہیں ہوتی، اصل طاقت جو ہے حق کا نام طاقت ہے، ہمیشہ حق میں طاقت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ راہ حق پہ گامزن ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی کس طرح مدد کرتا ہے۔ پھر وہ جو ہاتھی اس وقت کا سب سے بڑا جس کو کہنا چاہیے ہتھیار، جس طرح آج ماڈرن ہمارے پاس یہ جو جہاز ہوتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اس وقت سب سے طاقتور جو تھا وہ ہاتھی ہوتا تھا۔ اور ناظرین اکرام، ہاتھی کی ایک جو اس کی ایک خاص خصوصیت اس کو کہنا چاہیے، اس کی عادت ایک خاص، وہ بڑا منتقم مزاج ہے سارے جانوروں میں سے۔ ہاتھی کے بچے کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو ہتھنی اس کو ڈھونڈ کر ختم نہیں کرتی۔ اصحاب فیل کو سمجھنے کے لیے ایک بات جو ہے اس ساری سورہ مبارکہ میں سے جو حکمتیں ہیں، مولانا روم نے ایک اپنا واقعہ لکھا ہے ناظرین کرام، وہ جب میں نے پڑھا تو میں اشش کر اٹھا۔ مولانا روم نے لکھا کہ یہ ایک قافلہ تھا، وہ گزر رہا تھا کربلا کے دک صحرا میں، اسلام سے پہلے کی بات ہے، پرانے دور کی بات ہے، پرانے زمانے کی۔ تو وہاں ان کو ایک دانشور ملا، قافلہ رکا ہوا تھا، بہت بھوک تھی، صحرا کا عالم تھا۔ اس نے کہا، دیکھو تم یہاں پہ بھوک سے بہت تنگ ہو، تم جب اگلی وادی میں جاؤ گے تو وہاں پہ ہاتھی بہت زیادہ اور ہاتھی کے بچے ہوتے ہیں، بے شک تم جتنی مرضی بھوک آئے گھاس کھا لینا، لیکن کبھی ہاتھی کے بچے کو ذبح نہ کرنا، نہ کھانا، چونکہ ہتھنی جو ہوتی ہے اس کی قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے، وہ سونگھ لیتی ہے کہ اس کے بچے کو کسی نے کھایا ہے اگر، تو یہ احتیاط کرنا۔ وہ قافلہ چلا گیا، جب ان کو بھوک نے تنگ کیا، انہوں نے دیکھا ہاتھی کے بچے بہت پھر رہے ہیں، ایک ہاتھی کے بچے کو پکڑا، کباب بنائے، اس کو کھا گئے۔ ایک ان میں جو دانشور تھا وہ بار بار کہتا رہا کہ وہ بزرگ نے ہمیں سمجھایا تھا نہ کھانا ہاتھی کے بچے کو، آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھوک لگی ہے، کچھ نہیں، یہاں کوئی ہتھنی کوئی دیکھ تھوڑا رہی ہے۔ انہوں نے وہ کھا لیا اور اس کے بعد ان کو گہری نیند آئی، وہ سو گئے۔ وہ جو ایک آدمی منع کرنے والا تھا، مولانا روم لکھتے ہیں کہ اس کو بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ ایک ہاتھی بالکل دیوانہ وار دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے، یہ آدمی جاگ رہا تھا، اس کو سونگا، اس نے دیکھا کہ نہیں، اس کے نے میرا بچہ نہیں کھایا ہوا۔ باقی وہ ایک ایک کو سونگتی گئی اور اٹھا کے اس کو پٹکتی گئی اور اسے سارے قافلے والوں کو مار دیا۔ تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ اسی طرح وہ ہتھنی جو ہے وہ دور سے اپنے بچے کو نقصان برداشت نہیں کر سکی، اس سے انتقام لیتی ہے۔ اور جن لوگوں کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، جو بارگاہ الہی کی ربوبیت کے خاص قریب ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ ان پہ واچ رکھتا ہے، ان پہ نظر رکھتا ہے۔ ان کو جب کوئی نقصان پہنچائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر رہا۔ ان بطش ربک لشدید، یہ رب کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے۔ تو اس سے ایک سبق یہ پتہ چلتا ہے، جو کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ وہ چھوٹا سا جو پرندہ ہے، اور یہ ابابیل کی مثال جو دی۔ تو ناظرین کرام، میرا انٹرو لمبا نہ ہو جائے لیکن یہ بہت ضروری بات ہے۔ سویڈن یونیورسٹی میں جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ابابیل وہ پرندہ ہے جو 10 ماہ تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے، اور اس پرواز کے دوران اپنی نیند بھی پوری کرتا ہے اور بہت تھوڑی نیند لیتا ہے، اور اپنی خوراک بھی فضا سے لے لیتا ہے۔
تو ابابیل کے منہ میں جو چیزیں بھیجی گئی تھی اس کے بارے میں کچھ جو ویسٹرن اسکالر ہیں ان کی بھی میں ریسرچ کر کے لایا ہوں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ پہلے میں اپنے جو میرے آج یہاں پہ اسکالر حضرات ہیں ان سے گفتگو کر لوں اور وہ ہمیں سارا بتائیں گے یہ کس طرح ہوا، اور اس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو نور نبوت ہے اس کے کیا کیا جو تھی کرامات ظاہر ہوئی، اور وہ نور نبوت جو تھا وہ کس طرح جو ہے ہاتھیوں کو بھی نظر آ رہا تھا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بھی حفاظت کی، ان کے خاندان کی، ان کے دادا جان کی حفاظت کی، ان کے جانوروں تک کی حفاظت کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خان صاحب، اصحاب فیل پر عذاب الہی، جب بھی کوئی اللہ کے دین کو، اللہ کے گھر کو، اللہ کے محبوب صاحب کی ناموس پہ کو حملہ کرنا چاہے گا ابابیل آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالمین رؤوف بالعباد ہے، اس کو اپنے بندوں سے بے حد پیار ہے۔ خانہ کعبہ جس کو ابابیل سے بچایا پروردگار نے، وہ اس نے اپنے خلیل سے بنوایا تھا، سبحان اللہ۔ لیکن انسان کو فرمایا خلقت بیدیّ، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ٹھیک، اس میں میں نے خود روح پھونکی ہے۔ اس لیے سورہ الفیل ظاہری طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشرکین مکہ کے قلوب و اذہان پر انتہائی حکمت و دانش سے دستک دے رہے ہیں، انہیں راہ حق دکھانے کے لیے آپ نے جو انداز، جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ مثالی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ آپ کی باتوں کو توجہ سے سننے کی بجائے، ان میں غور و فکر کرنے کی بجائے اپنی اس ہٹ دھرمی اور شیطان کے دیے ہوئے راہ کو لے کر چل رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اللہ سے ملانا چاہتے ہیں، انہیں وہ تکریم دلانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں ان کی ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا اور سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی چھت پر کھڑا کر دیا، تو آپ نے اس کے بعد اللہ کے گھر کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ تو اللہ کا گھر ہے، یقیناً تیری اللہ کے ہاں بڑی عزت و تکریم ہے، لیکن یاد رکھ کہ بندہ مومن چاہے وہ عبد ہی کیوں نہ ہو، اس کی تکریم اللہ کے نزدیک تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ جس طرح پروردگار عالمین نے ظاہری طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دنیا میں تشریف آوری سے 55 روز پہلے کا یہ واقعہ ہے، جی، جو خانہ 50 کا بعض نے 55 لکھا، جی اتنے چند دنوں کا یعنی وہ واقعہ ہے، کوئی ان سے اوجل نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے لشکر کو برباد کیا، ان پر اپنا عذاب مسلط کیا، تو اس کے بعد 7 سال تک اہل مکہ نے شرک نہیں کیا تھا۔ اچھا، اہل مکہ سے ہی راہ پر چلتے رہے، ڈرتے رہے، انہوں نے دیکھا سامنے کیا ہوا۔ انسان کی فطرت میں بہت جلد بھول جانا ہے،
اس لیے عرصہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات سے غافل ہو گئے اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہیں انسانیت کی طرف بلا رہے ہیں، رحمت کی طرف بلا رہے ہیں، پیار کی طرف بلا رہے ہیں، انسانیت کے وقار کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی باتوں کو توجہ سے سننے کی بجائے ان کی مخالفت پر اتر آئے۔ اسی لیے قرآن نے کہا الم ترى۔ اب یہ استفہام انکاری جو ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مخاطب ہیں تو ان سے تو یہ کہہ رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیارے محبوب آپ کے سامنے ہی سب کچھ ہوا ہے، آپ جانتے ہیں۔ قادری صاحب آپ ذرا بتا دیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ تو پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب پہلے تو بنیادی بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ قوموں پر عذاب کی وجہ کیا ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ اگر عذاب نازل ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما کننا مہلک القری الا واہلها الظالمون، جب تک یہ لوگ حد سے تجاوز نہیں کرتے، حد سے بڑھ نہیں جاتے۔ اب آپ بات غور کیجئے کہ بیت اللہ میں بت بھی موجود رہے، شرک بھی ہوتا رہا، لیکن وہ لوگ تعظیم کرتے تھے، طواف کرتے تھے۔ صحیح۔ ابرہا بیت اللہ کو منہدم کرنے آیا، صفحہ ہستی سے مٹانے آیا، اور اس کا متبادل اس نے وہاں کلیسا تعمیر کر رکھا تھا۔ اس نے اللہ کے سامنے علم بغاوت بلند کیا۔ صحیح۔ اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے جب تم اپنی حد سے تجاوز کرو گے پھر تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا، ٹھیک ہے، تم حد سے بڑھ جاتے ہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی کسی کو عذاب دے جو کہ رب کی رحمت نے اس کے غضب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ٹھیک، عذاب نہیں دے گا اگر تم ایمان لے آؤ۔ سبقت رحمتی علی غضبی، علی غضبی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نے غضب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اصل میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ ابرہا جو تھا متکبر، بدمست اور سرکش تھا اور باغی تھا، اور اللہ تعالیٰ باغیوں کا انجام ایسا ہی کیا کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ارہاس تھا رسول کریم علیہ السلام کا، جو کہ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ 50 دن آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ ارہاس کہتے ہیں ایسا معجزہ جو کسی مقدس ہستی کے نبی کے وجود میں آنے سے پہلے انعقاد پذیر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دے دیا کہ ہم نے جو ہے اپنے نبی کی آمد کا اعلان کر دیا، اور ابرہا کو نیست و نابود کر کے بتا دیا کہ میرے نبی کی آمد ہونے والی ہے۔ تو اصل میں بنیادی چیز یہ تھی۔ اور اب عذاب کیوں نہیں آتا قوموں پر؟ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ قومیں زیر و زبر ہوتی رہیں، پتھروں کی بارش ہوتی رہی، چہرے مسخ ہوتے رہے، شکلیں بدل گئی، بندر بن گئے، سور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ باتیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب کریم علیہ السلام ہم نے قوموں پر عذاب نازل کیے، اب قیامت تک عذاب نازل نہیں کریں گے، چونکہ آپ کا وجود مسعود ان کے اندر موجود ہے۔ وہ وادی محصر تھی، جی بالکل، جہاں سے رسالت امام علیہ السلام جو سر جھکا کے گزرتے تھے، وہ جگہ ہے خاص، وہ جگہ خاص جہاں وہ آیا تھا ابرہا، اس کے لشکر، وہ خاص جگہ تھی۔ تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر اللہ کے رسول کا یہ بھی بڑا احسان ہے کہ ہم عذاب سے بچ گئے نا، ساری دنیا پہ، ساری دنیا اس امت پہ تو ہے ہی ہے، ساری دنیا کے انسانوں۔ اچھا جی، محسن کائنات اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، عرفانی بھی کچھ معاملات ہیں۔ وہ جو ابرہا کا محمود ہاتھی تھا سب سے زیادہ طاقتور، جس کو وہ موتی بھی کھلاتا تھا اور اعلیٰ غذائیں کھلاتا تھا، وہ سیدنا عبد المطلب کو دیکھتا ہے، ان کے چہرے کو، اور سجدے میں گر جاتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جناب غازی صاحب۔ ابرہا ہاتھی سے پہلے ابرہا کی کیفیت یہ تھی کہ جناب عبد المطلب جہاں وہاں تشریف لے گئے اپنے اونٹوں کے لیے، تو ابرہا اچھا پہلے وہاں سے آ جائے، جانے سے پہلے انہوں نے دعا مانگی کعبہ شریف میں، جی پتہ چل گیا کہ زیر و زبر کر رہا ہے، آتے ہوئے کئی علاقوں کو فتح کیا، لوگوں کو قید کیا، لوگوں کو برباد کرتا آ رہا ہے، 70,000 سے زیادہ کہتے ہیں اس کے لشکر کی تعداد ہے۔ جہاں مختلف مفسرین اقوال لکھے، بعض نے 20,000 بھی بیان کیا اس کو۔ تو پھر اس نے مکہ والوں پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہا ان کے جانور ہانک لاؤ، 200 اونٹ سرکار عبد المطلب کے تھے۔ پھر کہا کہ ان کے سردار کو ہمارے پاس لایا جائے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرداریاں ہمیشہ حضور کے گھرانے میں رہیں ہیں۔ تو جناب عبد المطلب آج تک بھی ہیں، آج تک بھی ہیں، بے شک اسی گھرانے کی سرداریاں جی۔ تو سرکار عبد المطلب جب وہاں تشریف لے گئے تو وہ تخت پر بیٹھا تھا، آپ کی ہیبت کو دیکھ کر وہ نیچے اترا اور آپ کے ساتھ فرش پہ بیٹھا، اور اپنے ترجمان کے ذریعے پوچھا کہ آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے سپاہی میرے اونٹ لے آئے ہیں۔ کہا مجھے بڑا تعجب ہے کہ میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو سرکار عبد المطلب کے ہاں جو توحید کا تصور ہے اس کا اظہار اس حسین جملے میں ہوتا ہے۔ فرمایا اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس گھر کا مالک رب العزت ہے، اور گھر والے کو اپنا گھر بچانا آتا ہے، میرے اونٹ میرے حوالے کرو۔
اس کے بعد آپ آبادی میں تشریف لے آئے. آل مکہ سے فرمایا کہ وہ مختلف گوشوں میں پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لے لیں, اور پھر چند حضرات کے ساتھ آپ صحن کعبہ میں تشریف لائے. کعبہ شریف کے دروازے کی کنڈی کو پکڑا, اور اہل مکہ کا یہ پرانا معمول تھا کہ جب بارش رک جاتی, گھاس وغیرہ ختم ہو جاتی, تو وہ اس وقت بھی سرکار عبد المطلب سے عرض گزار ہوتے. وہ ان کو لے کر کوہ ابو قبیس پہ تشریف لے جاتے, کعبے کی طرف رک کر کے عرض کرتے کہ الہی سوکھا پن ہے اور جانوروں کے کھلانے کو بھی کچھ نہیں, تو مہربانی فرما. علماء نے نقل کیا ہے کہ ان کی دعا کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ان کی پیشانی سے نور نکل کر کعبہ شریف کی دیواروں سے ٹکراتا تھا. سبحان اللہ. تو اس سے اہل مکہ کے مرجائے ہوئے چہرے کھل جاتے تھے کہ سرکار عبد المطلب کی دعا قبول ہو گئی. تو اس وقت بھی آپ نے کعبہ شریف کے دروازے کی کنڈی کو پکڑ کر عرض کی, الہی ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کو جانتا ہے کہ کس طرح کرنی ہے, تو اس گھر کا مالک ہے, اپنے گھر کی حفاظت فرما. یہ نہ ہو کہ کلیسا والے تیرے گھر پر غلبہ کر جائیں, تو اپنے گھر کی حرمت کو جانتا ہے. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں, نہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. بے شک بے شک بے شک اسی طرح کی. اچھا جی خان صاحب, یہ بڑی اچھی علامہ صاحب نے بات کی ہے, حامد سرفراز صاحب نے. دعا کی طاقت کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا جو ہے یہ مومن کا واقعی ہتھیار ہے. سیدنا حضرت عبد المطلب, ان کی حیات طیبہ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو وہ مکمل توحید کا پرتو نظر آتے ہیں. ان کی زندگی میں کبھی ایسی بات ہمیں نہیں ملتی کہ جہاں, بلکہ جو ان کا ذو نفر, ان کا ساتھی حضور کے سارے اجداد موحد تھے. ابرہہ کے پاس کے لیے اس کو جب اپنا نمائندہ بناتے ہیں تو وہ جا کر ابرہہ سے یہ کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو میدان میں رہنے والوں کو کھانا کھلاتا ہے اور پہاڑوں کے اوپر جانوروں کے لیے بھی کھانا رکھتا ہے کہ پرندے اور جانور بھی جو ہیں وہ بھی وہاں سے کھانا کھائیں. تو سیدنا حضرت عبد المطلب حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادا ہونے کی حیثیت سے ان کا جو وقار تھا, جو مرتبہ اور منزلت تھی, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جب آپ وہاں آئے تو آپ کو دیکھ کر ابرہہ دل میں تعظیم کے بغیر نہیں رہ سکا. کہنے لگا, پہلے تو یہ سوچا کہ انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے, پھر کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے اس پر لوگ معترض ہوں, تو خود قالین پر اتر آیا اور نیچے بیٹھ کر اپنے ساتھ بٹھا کر آپ سے گفتگو کی. ٹھیک. تو وہاں پر بھی حضرت عبد المطلب نے ان پر واضح کیا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں اور گھر جس کا ہے اس کی وہ حفاظت کرے گا. اور علماء لکھتے ہیں کہ جب اللہ سے یہ بھی تو ایک لفظ کہا تھا نا کہ میرے دل میں پہلے آپ کا بڑا احترام تھا, یہ جواب سن کے تو آپ کا مقام میری نظر میں گر گیا ہے کہ آپ کو اپنے اس کے گھر کی پرواہ نہیں جس کی آپ گرد. میری زبان پر یہ کلمات اس لیے نہیں آئے کہ حضرت عبد المطلب کی شان بہت بلند ہے, لیکن آپ تو ایک فیکٹ بیان کر رہے ہیں, کسی کے کہنے سے کوئی ان کی شان تو اور بلند ہوئی, اور شان بلند ہوئی. اور محمود ہاتھی جو تھا اس نے عبد المطلب کو سجدہ کیا, اور جب ہاتھیوں کو وہ پورا زور لگاتے تھے, 12 یا 14 یا 80 جتنے بھی ہاتھی اس لشکر میں تھے, محمود کے بارے میں آتا ہے کہ اس پر پورا زور لگا لیا گیا کہ وہ کسی طرح خانہ کعبہ کی طرف بڑھے, حتیٰ کہ اس کو وہ سوئے مارتے تھے. سوئے مارے, جتنی تکلیف دی جا سکتی تھی, دوسری طرف کرتے وہ بھاگ اٹھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ بھی رکھا. باقی تمام وہ کنکروں کا نشانہ بنے, برباد ہوئے, لیکن محمود ہاتھی کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس نے عبد المطلب کی تعظیم کی تھی اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علامہ صاحب آپ ذرا اس میں بتا دیں کہ دعا جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد پاک کی، وہ دعائیں کیسی تھیں، اور دعا آج بھی ضرورت ہے اس کی سورہ فیل کی روشنی میں؟ جی غازی صاحب، سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا زمین و آسمان کا نور ہے. اور دعا مخ العبادت، یہ بھی فرمایا کہ عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے. واہ تو سبحان. سرکار عبدالمطلب نے در کعبہ کو تھام کر جس یقین کے ساتھ دعا مانگی تھی، ان کو یقین تھا کہ اس بارگاہ میں عرض کرنے سے کبھی کو خالی نہیں جاتا. اور ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے کہ اللہ کریم ہے، حیا فرمانے والا ہے. وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھائے اور اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. تو دعا مومن کی پاور ہے. اس کے ساتھ متصل ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، علم تارا کیفا پر جو آپ نے ابھی ذکر کیا. سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہم ابھی اپنی والدہ مخدومہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بطن انور میں تھے. لوح پر جب قلم چلتا تھا ہم اس کی آواز سن لیتے تھے. سبحان اللہ. اچھا، پھر اسی طریقہ کے ساتھ سیداتنا مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن انور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو وہ اپنی خالہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ میں اپنی صفائی بیان کروں کہ اس طرف رشتہ آیا، دامن میں پھونک ماری. تو جب وہ اپنی خالہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ خالہ ایسے ایسے رب کا بھیجا ہوا آیا اور اسے میرے دامن میں پھونک ماری اور میرے بطن میں ایک بچے کا وجود ٹھہر گیا، تو میری پاک دامنی کو جانتی ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے سیداتنا مریم صدیقہ سے فرمایا تجھے زیادہ صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب تم گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے پیٹ والا تیرے پیٹ والے کو سجدہ کر رہا تھا. اللہ. تو لہٰذا اللہ کریم اس لیے اپنے محبوب سے فرمایا علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا واہ کیا. واہ واہ. اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز متصل جو آپ نے ابھی سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بات کی ہے کہ دادا جی کے بعد 200 اونٹ تھے. تو دادا جی نے تو حضور اقدس علیہ السلام کا جو عقیقہ فرمایا ہے اس پر جانور ذبح کر کے مکہ کے چاروں جانب رکھ دیے تھے کہ مسافر بھی آئیں اور وہ گوشت لے جائیں، پرندے بھی لے جائیں. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گواہی یہ ہے کہ مجھے خدشہ تھا کہ شہزادے کے سر پہ والد کا سایہ نہیں، شاید اجرت پوری نہ ملے. جب میں گئی تو میں نے حضرت سیداتنا آمنہ جیسی مہمان نواز، حسن اخلاق کی پیکر، سخاوت والی بی بی کوئی نہیں دیکھی. اور جو میرا اندیشہ تھا وہ غلط ثابت ہوا کہ مجھے انہوں نے جو عرب میں رواج تھا بچوں کی پرورش کی اجرت کا، اس سے دوہری اجرت عطا فرمائی. اللہ. تو یہ غریب گھرانہ نہیں ہے، یہ کائنات کا کریم گھرانہ ہے. واہ. ساری خیرات اسی طرح سے تقسیم ہوتی یہ ہے. واعظین کو بھی ذرا بتائیں نا، یہ جو پرانے قصے بنائے ہوئے ہیں واعظین کو تو یہی گزارش کریں گے کہ وہ محدثین کی کتابوں کا مطالعہ کریں. یہ محدثین نے اور ہماری عوام بھی اس کا خیال ہاں جی. اور رکھے. اس اگر کوئی اس طرح کی غلط بیانی کر رہا اس کو روکیں. ایک صدر اس پہ اور مزید عرض کروں گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اور یہ کتابوں میں منقول ہے کہ جب کریم آقا علیہ السلام سیدہ حلیمہ کے آنگن میں تشریف لے گئے، وہ بکریاں جو کمزور تھی وہ دوڑنے لگ گئیں، گھر کے آنگن میں باہر آ گئی، غربت جو تھی وہ دور ہو گئی. تو حضرت حلیمہ کے آنگن میں تو حضور بعد میں تشریف لائے ہیں، پہلے تو سیداتنا آمنہ کے ہاں رونق افروز ہوئے ہیں. پہلا حق گھر والوں کا ہوتا ہے، بعد والوں کی باری جو ہے وہ بعد کے اندر آتی ہے. تو واعظین اگر مستند کتابوں کا امام سیوطی کی خصائص کبریٰ ہے، امام ابو نعیم کی دلائل النبوہ ہے پڑھیں تو یہ ساری روایات ان ائمہ حدیث سے نقل فرمائی. جی خان صاحب واپس اسی بات کو لاتے ہیں. اس سے ہمیں آج کے دور میں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کی ذات سے ہمارا جو ہے وہ تعلق، جو میں نے مولانا روم کی مثال سنائی ہے، اور ایک بات بڑی اچھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. ان سے کسی نے کہا کہ اگر آدمی پہ مصائب علام آ جائیں تو انہوں نے جواباً کہا کہ اگر ہر طرف سے تیر چل رہے ہوں تو لوگوں نے کہا جی پھر بچے بندہ کیسے اگر ہر طرف سے تیر آنے شروع ہو جائے. انہوں نے کہا پھر تیر انداز جو ہے نا اس کے پہلو میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، پھر تمہیں تیر نہیں لگے گا. اللہ جل مجدہ کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگانا کسی کے بس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. بات صرف یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا. ٹھیک.
اور پھر پوری انسانی تاریخ بتا رہی ہے کہ جو بھی اللہ کا ہوا، آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، ٹھیک، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ بس اڑاؤ عیش کرو عشرتیں بہت پھولو، پھرو جہاز میں موٹر کی گود میں جھولو، اڑو بلندی پہ اتنا فلک کو چھولو، مگر خدا کے لیے خدا کو مت بھولو۔ واہ واہ، عبد المطلب نے جب دیکھا کہ وہ تمام کے تمام نیست و نابود ہو گیا، آپ نے پہلے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ پہاڑوں پر چلے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نعمت سے نوازا تو ان کے الفاظ بیان کیے ہیں علماء نے کہ آ کر پھر عرض کرتے ہیں شکرم و حمدن لک یا ذل جلالہ۔ واہ واہ واہ، کیا آج ہم پاکستان بننے کے بعد ہمیں جو اتنی بڑی نعمت ملی تھی اس کی شکر گزاری کی طرف آئے؟ اما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن۔ پھول جاتا ہے آدمی، مجھ پر تو میرے پاس تو جی محلات ہیں، بڑی شاندار سواریاں ہیں، لیکن وہ اما اذا مبتلا فقادر علیہ رزقہ، جب رزق کی تنگی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما ولا۔ تو یہ جو ہمارے اپنے اعمال ہیں، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرے احوال دیکھ، ہاں، حکم ہوتا ہے بندے پہلے نامہ اعمال دیکھ۔ جی علامہ صاحب، انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی ہوں، اس میں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے، جیسے آپ نے کہا ایک لمٹ سے، تو پھر جو ہے وہ آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ بڑے عذاب تو نہیں آتے، لیکن اس وقت بھی آزمائشوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس میں عرض کرتا ہوں، علی المرتضیٰ شیر خدا سے کسی نے سوال کیا کہ شامت اعمال اور آزمائش، اس کے مابین ہم فرق کیسے کریں؟ واہ، غلطی جب ہم سے ہو جاتی ہے، کوتاہی گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شامت اعمال ہے یا آزمائش ہے؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات فرمایا اگر تمہیں نقصان، تکلیف اور ابتلاء و آزمائش کے بعد تم رب کے زیادہ قریب ہو جاؤ تو یہ آزمائش ہے، اور اگر رب سے دور ہوتے چلے جاؤ گے پھر یہ عذاب الہی اور شامت اعمال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا کلی اور فارمولہ ہمیں دے دیا شیر خدا مشکل کشا نے کہ اگر مشکل ابتلاء آزمائش آنے کے بعد اگر ہم رب کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، رب کو زیادہ یاد کرتے ہیں، استغفار زیادہ کرتے ہیں اور معصیت اور نافرمانی سے بچتے چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے۔ اور اگر ہم پھر گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ یہ شامت اعمال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ شکر گزاری بھی ہونی چاہیے، مطلب جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، خوشحالی ہے، جو بہتر وقت ہے، اس میں نہ بندوں کا بندہ شکر گزار ہو رہا ہوتا ہے نہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بندوں کے بھی شکر گزار ہو، میرے بھی ہو، اور یہ انسان کی سرشت میں ہے کہ یہ نہ شکر گزاری کرتا ہے، بندوں کی بھی رب کی بھی، جو آپ کے ساتھ مہربانی کرے آپ نے اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ اللہ کریم نے انسان کے لیے فرمایا ہے کہ یہ جھگڑالو بھی ہے، ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، اچھا، اور اگر یہ شکر کا وصف اختیار کر لے تو فرمایا ہم وہ نعمت زیادہ کر دیں گے۔ امام غزالی رحمت نے لکھا ہے جو ایک نعمت کے ملنے پر ایک بار الحمدللہ کہے
اس نے نعمت کا شکریہ ادا کر دیا، دوسری بار اسی نعمت پہ یہی کہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور تیسری بار اسی ایک نعمت پہ الحمدللہ پڑھا تو رب کریم وہ نعمت دگنی کر کے عطا فرما لائن شکرتم لازیدنکم، زیادہ کر دیں گے۔ اور ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی اسی اصحاب فیل کے حوالے کے ساتھ کہ بعض جدید لوگوں نے اس واقعے کا سرے سے انکار کیا، یہی سورہ جو ہے اس واقعے کی حقانیت کی واضح دلیل ہے، کیونکہ 40 سال پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا اس سورہ کے نزول سے پہلے۔ تو اہل مکہ کے سامنے یہ مکی صورت ہے، اہل مکہ کے سامنے اصحاب فیل کا واقعہ پھر سے ظاہر ہوا، انہوں نے اس کو سنا، کسی کافر نے بھی اس کا انکار نہیں کیا کہ یہ واقعہ تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے کہاں سے گھڑ کے بیان کر لیا ہے، تو کیا وہ لوگ ابھی زندہ تھے جن کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو یعنی کافروں نے انکار نہیں کیا، اور بعض لوگوں نے جدت کے نام پر اور اسلام کے لبادے میں اس کا سرے سے انکار کر دیا کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس کی حقانیت کس کا انکار کریں گے؟ وہ جو ہے استن عنانہ کا انکار کریں گے، عقبہ بن نافع کے جو وہ گھوڑے نے پاؤں مارے اور اس میں سے پانی کا چشمہ نکلا اس کا انکار کریں گے، سیدنا اسماعیل کی ایڑی سے پانی جو نکلا آب زمزم، آج تک وہ پانی جس کو میرے پاس آب زمزم سال بھی پڑا رہتا ہے، وہ خراب نہیں ہوتا، نہ اس میں بو آتی ہے، اس میں اسی طرح شفا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اسلام کی حقانیت ماننے کے لیے اکیلے آب زمزم پہ غور کر لیں تو سارے معاملات حل ہو جائیں۔ جی بالکل، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک زمزم شریف حقانیت کی دلیل ہے، ایک مینا کا میدان۔ سرکار فرماتے ہیں یہ ماں کی کوک کی طرح ہے، جیسے جیسے بچے کا حجم بڑھے گا یہ پھیلتا جاتا ہے۔ اچھا جی، ابرہہ کا جو لشکر تھا اس میں سے کہتے کوئی بھی نہیں بچا، یہ بھی صحیح ہے؟ ایک روایت بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ جو ہاتھیوں کو ہانکنے والے تھے حضرت ام المومنین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اس کو ہم نے انتہائی ذلیل و رسوا حالت میں مانگتے ہوئے دیکھا، اور وہ اندھے ہو چکے تھے ہاتھیوں کو ہانکنے والے۔ اس کو ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے۔ باقی سب مر گئے، بلکہ ابرہہ کا سارا گوشت جھڑ چکا تھا، پھر اس کا دل بھی پھٹ گیا، اس کا وجود جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، کوئی بھی ان میں سے زندہ نہیں رہا۔ اور اس کی شدت کا اندازہ کریں کہ خرد ٹوپی پر وہ کنکر پڑتا تھا، اور بھیجے کو وہ پھاڑتا ہوا حلق اور سینہ اور شکم، اور مکہ سے نکل کر ہاتھی پر سواری بھی اس سے بھی پار ہو جاتا، سب بھوسے کی طرح اڑ جاتے تھے، جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے۔ تو لہذا جب اس کا عذاب آ جائے تو اس سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ اور ایک بڑی اہم ترین بات یہ ہے، علماء اکرام نے عقائد کے معاملے میں اس کو لکھا ہے کہ کوئی اللہ کریم کے عذاب کو ہلکا نہ جانے۔ یہ جیسے عموماً بعض جو اعلیٰ شاعر کہہ دیتے ہیں عذاب ہم سہ لیں گے، قبر میں سہ لیں گے، حشر میں سہ لیں گے، تو فقہا فرماتے ہیں اللہ کریم کے عذاب کو سہنے کی بات کہنا اس کے عذاب کو ہلکا کہنا ہے، اور اس کے عذاب کو ہلکا کہنا یہ کفر ہے۔ کسی میں بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کریم کے عذاب کو سہ سکے۔ یقین نہ آئے تو نمرود کے دماغ میں لنگڑے مچھر کے بارے میں تصور رکھ لینا چاہیے کہ وہ تو اس کو نہیں سہ سکا تو عذاب کو کیسے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے، کو چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ اور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو انسان مٹی ہے۔ مولانا روم کی آپ نے بات کی تو مولانا روم فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی صفت کیا پوچھتے ہو، ان کی صفت ایسے ہی جیسے مٹی ہوتی ہے، اس پر کوئی چلے وہ تب بھی خوش ہیں، کوئی چیز بو دے وہ تب بھی خوش ہیں، مردہ دفنا دیں وہ تب بھی خوش ہیں، زمین کسی کو کچھ نہیں کہتی۔ تو مثل زمین کے لوگ ہے بابا صاحب کہتے ہیں کہ جب زندہ ہوتے ہو تمہارے پاؤں تلے ہوتی ہے، جب مرتے ہو تو پھر مٹی تمہارے اوپر آ جاتی ہے۔ بالکل یہ خیال رکھو، لیکن پھر وہ بھی اس کو بھی حقیر نہ جانو۔ بے شک پھر مٹی کو حقیر کیا جانا، پھر وہی جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے اگر بندہ اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ قبر میں متکبر۔ اصل آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ اس طرف قادری صاحب میں آتا ہوں، یہ جو سورہ الفیل ہے اس میں ایک یہ بھی نظر آتا ہے کہ تکبر جو ہے جہاں بھی ہوگا رب کو نہیں پسند۔ یہی بات اسی طرف میں آ رہا ہوں، آپ پوری سورہ کو کنکلوڈ کریں، اس کی آیہ مبارکہ کو آپ کنکلوڈ کریں تو ایک چیز سامنے آتی ہے۔ ایک طرف سپر پار قوت 60,000 کا لشکر، بدمست ہاتھی اور پورا اسلحہ، اور دوسری جانب بظاہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب دونوں قوتیں سامنے آتی ہیں، ادھر اللہ پر ایمان ہے، تقویٰ ہے، زہد ہے، اور میرے نبی کا نور موجود ہے۔ 313,000 پہ 703,000 پہ۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ فرما کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا ہمیں مسلمانوں کو یہ خبر دی ہے کہ کبھی قوت بازو پر، عسکری قوت پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا۔ بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کمنی والے پر تھا۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ مجھے
جب میں نکلتا تھا میدان میں تو پہلے شادیانے بچ جاتے کہ یہ فتح ہو جائے گی. آپ فرماتے کہ میری فتح اور کامرانی کا بنیادی سبب میرے ٹوپی کے اندر منہ مبارک تھا. تو بات یہ ایمانی قوت اور جذبہ جو ہوتا ہے جنگیں جذبوں سے جیتی جاتی ہیں, کبھی عسکری قوت سے نہیں جیتی جاتی. قلت و کثرت کا کوئی سوال کیا ہے آیت مبارکہ؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ باذن اللہ. اس طرح کے الفاظ. ہاں جی بالکل ایسے الفاظ آتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں آج بھی سمجھنا چاہیے, اپنی ایمانی قوت کو مضبوط کرنا چاہیے, گناہوں سے تائب ہونا چاہیے اور اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کوئی قوت ہمارے سامنے ٹھہر سکے. تو کنکلوژن تو یہی ڈرا ہوتا ہے, یقین اگر ہو تو کشمیر فتح ہوگا انشاءاللہ ہوگا, انشاءاللہ, اس میں کوئی شک نہیں. خان صاحب ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس سورہ مبارکہ کو سامنے رکھ کر یہ دیکھے کہ میرا اللہ سے کتنا تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے قائد اعظم کہتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ سورت جو پسند ہے وہ علم تری کیفا, یہ مجھے بہت پسند ہے. مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل مکہ پر اس سورہ مبارکہ کے ذریعے واضح کر دیا تھا اور پھر وہ انہیں فتح مکہ تک ساری سمجھ آ گئی. لیکن ہم بحمد اللہ تعالیٰ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس سورہ مبارکہ کو بھی رات دن پڑھتے ہیں, لیکن عملاً دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اپنے پروردگار عالمین کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ واضح طور پر پیغام دے رہی ہے کہ جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیا, اللہ رب العزت اس کے مقابل آنے والے کو چیونٹیوں سے مروا دے گا, ابابیل سے مروا دے گا, اس کی حفاظت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حفاظت کی ہے, آج بھی وہ ہمارا محافظ ہے. شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال اللہ والے بن جائیں, اپنے اعمال بن جائیں تو اللہ حفاظت کرے اپنے گا. اعمال کا جائزہ لیں. وہ اونٹنی اپنے بچے کے قاتل کو نہیں چھوڑتی, اس سے انتقام لیتی ہے. تو جو اہل اللہ ہوں گے وہ حدیث پاک, حدیث قدسی, من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب, میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پر جو چاروں طرف سے سائے منڈلا رہے ہیں اور خوف طاری ہے, اس خوف کو دور کرنے کا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ فرمایا ہے کہ اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. راس الحکمت مخافت اللہ. ٹھیک. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام اپنے اختتام کی جانب. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کا بھی علامہ حامد بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ آتے رہیں گے پروگرام میں. کتاب الشفاء سے جی آگ سے جلے ہوئے کا یہ علاج ہے. اگر کوئی شخص آگ سے جل جائے تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 پڑھ کر متاثرہ شخص پر دم کیا جائے, انشاءاللہ بہت جلد زخم ٹھیک ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں 3 صفات ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے نجات حاصل ہوتی. ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا, دوسری یہ کہ باطل سے پرہیز کرنا, اور تیسری یہ کہ نیک کاموں کی ترویج کی کوشش کرنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.